محمد المبارک میں حضرت سیدنا الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیمات شریفہ، آپ کے خطبات شریفہ میں سے چند ایک باتیں عرض کی جائیں گی کہ حضرت سیدنا الشیخ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ تقریر فرمایا کرتے تھے، وعظ فرمایا کرتے تھے، تو آپ کے جو خدام تھے، آپ کے شاگرد تھے، وہ آپ کے دروس کو لکھ لیا کرتے تھے، آپ کی باتوں کو جمع کر لیتے تھے۔ وہ جتنی رہ سکیں ان کے پاس محفوظ، وہ ایک الفتح الربانی نامی کتاب میں جمع کر دی گئی۔ الفتح الربانی کتاب حضرت سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملفوظات شریفہ، اور آپ کے باقاعدہ بیانات ہیں اس میں، اور آپ کے بیان آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ لمبے چوڑے نہیں ہیں جی۔ جب مجمع ہوتا تھا آپ کی خانقاہ میں، آپ پورے ہفتے میں 2 وعظ فرمایا کرتے تھے، 2 وعظ بس، اس کے علاوہ پورا ہفتہ پڑھاتے تھے، علم کی خدمت کرتے تھے۔ ایک وعظ جو ہے وہ مدرسے سے باہر جا کے کیا کرتے تھے عیدگاہ شریف میں، اور دوسرا وعظ جو ہے وہ جمعہ کا ہوتا تھا آپ کا۔ یہ 2 وعظ ہوتے تھے، اور آپ کا وعظ سننے کے لیے لوگوں کی جو تعداد جمع ہوتی تھی وہ 70,000 کے لگ بھگ لوگ ہوتے تھے، کئی بار تعداد بڑھ بھی جاتی تھی اس سے، اور اتنے لوگ ہوتے تھے۔ اور دنیا جہان کی کوئی بھی مصروفیت، کوئی بھی پریشانی آپ کو دین کے کام سے روک نہیں سکتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے اتنے بچے فوت ہوئے بچپن میں ہی، تھوڑے بڑے ہو کر فوت ہو جاتے، بچپن میں فوت ہو جاتے۔ آپ وعظ فرما رہے ہوتے، وعظ کے دوران جنازہ آتا، آگے کہتے جی یہ جنازہ ہے جی، آپ فرماتے کون فوت ہوا ہے؟ وہ کہتے کہ آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، نیچے اترتے جنازہ پڑھاتے، 4 لوگوں کہتے تم دفن کر رہا ہو، خود بات شروع کر دیتے۔ جس بندے کو امت کی فکر ہو نا، وہ باقی فکریں ساری پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اسے کسی اور شے کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں حضور سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لینی تھی، یہ وہ چیزیں جو ہم نے سیکھنی تھی۔ ہم نے پوری حیات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں کوئی شے پسند آئی ہے تو صرف ان کی 11ویں پسند آئی ہے بس، جس کا تعلق جو ہے سیدھا ہمارے پیٹ شریف کے ساتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم تو 11ویں کھانے والے ہیں، بھائی 11ویں کھانے والا ہے، 11ویں والے نے جو کام کیا ہے وہ کون کرے گا؟ اپنا سگا بیٹا فوت ہو، اتنا صرف کریں کہ ممبر سے نیچے اترے، جنازہ پڑھائیں، واپس بیان شروع کرتے ہیں 4 بندوں کو، جاؤ تم دفن کراؤ۔ اور ایک دن بندے نے پوچھ لیا، کہنے لگا حضرت آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے؟ آپ کو آپ کے دل میں غم نہیں آتا؟ آپ تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں جس وقت میرا کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے نا، میں اسی وقت ہاتھ میں اٹھاتا ہوں، میں کہتا ہوں مولا یہ تیرا ہے، اسے آج بلا لے آج تیرا، کل بلا لے کل تیرا ہے، جب بھی بلائے گا تیرا ہے۔ نہ اس کے آنے کی میرے دل میں کوئی خوشی ہے، نہ جانے کا غم ہوگا میرے دل میں۔ میرے لیے کوئی غم ہے تو وہ صرف اور صرف دین کا غم ہے۔ جس کے دل میں رب تعالیٰ کے دین کا غم ہونا، وہ ان چیزوں کو پرواہ نہیں کرتے، ان کا ہر قدم آگے کی طرف بڑھتا ہے، وہ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آپ کی خطبات شریفہ کی چند باتیں رکھتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا حضور اس بات کا کیا تھا، یار آپ کا منہج کیا تھا، آپ کی فکر کیا تھی، آپ کی سوچ کیا تھی۔ کاش کہ ہم آپ کے ملفوظات شریفہ کو، حضور سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات شریفہ کو یاد کرتے، انہیں وظیفہ جان بناتے، حرز جان بناتے ہم، تو آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑا حال نہ ہوتا۔ آج ہم میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود ہوتا، نور الدین زنگی بھی موجود ہوتا۔ یہ کتاب حضور سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 جلدوں میں ترتیب دی کتاب، یہ 4 جلدوں میں، اور میں نے اتنا مواد جمع کیا تھا، 9 جلدوں میں کام تھا اس کا، 9 جلدوں میں، لیکن تب ہم اتنی کروا سکیں۔ اب یہ آپ ملفوظات شریفہ آپ کے سنیں۔ آپ فرماتے ہیں اخدم العلم والعلماء العمال، فرمایا کہ تو علم کی اور علماء کی خدمت کر، علم کی بھی خدمت کر، علم پڑھ بھی پڑھا بھی، اور جو علم پڑھنے والے ہیں پڑھانے والے ہیں ان کی بھی خدمت کر۔ اذا صبرتا، دیکھیں انعام کیا ملے گا،
اذا صبرت علی خدمت العلم، میں جب تو علم کی خدمت پر صبر کرے گا، یعنی کہ یہ کام جاری رکھے گا، کرتا رہے گا، تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، ان یخدمک ثانیا، پھر یہی علم تیری خدمت کروائے گا، یہ علم تیری خدمت کروائے گا، تو پہلے خادم بن، یہ علم تجھے پھر مخدوم بنا دے گا۔ پہلے کیا فرمایا، اللہ اکبر، اذا صبرت علی خدمت العلم، میں کہ اگر تو علم کی خدمت پر صبر کرے، علم پڑھتا رہے، پڑھاتا رہے، پڑھنے پڑھانے کا سبب بنتا رہے، تو باتیں پھر کیا ہوگا، میں کہ اوتیتا فقہ القلب و نور الباطن، میرا اللہ تمہیں علم نور باطن سے بھی نوازے گا اور دل کی فقاہت اور دنائی عطا فرما دے گا۔ حساب لگائیں جی، آگے دیکھیں جی، آپ پھر استاد کا بیان کرتے ہیں کہ استاد کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ یہ استاد جو ہے روحانی استاد، علم والا استاد، دین دینے والا استاد، یہ اس کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اس کا ادب بیان ہو رہا ہے۔ سکولوں میں تو جو ادب ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے، کیسا ادب کرتے ہیں استاد کا اور باقی جتنے بھی وہاں پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کا، لیکن دین کا جو استاد ہے اس کا ادب کیا ہے، اللہ اکبر۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، احسن ادبک بین یدی معلمک، میں کہ اپنے استاد کا ادب بہترین طریقے کے ساتھ کرنا، اور آگے کیا فرمایا، ولیکن، اور میں تیری خاموشی جو ہے نا وہ تیرے بولنے سے زیادہ ہو، استاد کے سامنے بولنا کم، خاموش زیادہ رہنا، بولنا کم، خاموش زیادہ رہنا۔ اور آگے فرمایا، میں کہ یہی سبب ہے تیرے علم کے حصول کا اور تیرے استاد کے دل کے قریب ہونے کا۔ جتنا زبان بند رکھے گا، زیادہ سے زیادہ خاموشی کے ساتھ استاد کے معمولات کو دیکھے گا، ان کو سیکھے گا، اپنے دل میں سموئے گا، جگہ دے گا، تو میں یہی چیز استاد کے دل کے قریب بھی کر دے گی تجھے، یہی چیز تمہیں علم بھی عطا فرما دے گی۔ اور آگے فرمائیں، دیکھیں جی، آپ فرماتے ہیں میں کہ اور تیرا استاد کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا، یبعدک، تجھے تیرے استاد سے دور کر دے گا، تیری جو ہے نا محبت نہیں رہے گی تیرے استاد کے دل میں، تو پھر علم سے بھی تو دور ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کیف یحسن ادبک وانت لا تخالط الادباء، آپ فرماتے ہیں پھر تجھے دین کا ادب کیسے آئے گا کہ تو ادب والوں کے پاس بیٹھتا ہی نہیں، تو علماء کے پاس جاتا ہی نہیں، تو جمعے والا دن اس وقت جاتا ہے جب جناب اذان ہونے والی ہو، خطبے میں شریک ہوتا ہے، عربی کا خطبہ سنا اور ساتھ ہی نکل گیا باہر، نماز بھی نہ پڑھی، صرف 2 فرض پڑھے اور روانہ ہو گیا۔ تو نے تو علماء کا آواز ہی نہیں سنا، وہ ہفتے بعد تم نے سنا تھا وہ بھی نہیں سنا، تو نے کیا کرے گا تو بتا، تیرے دل سے علماء کی گفتگو کی قدر ہی ختم ہو گئی ہے۔ آگے دیکھیں جی، آپ فرماتے ہیں کیف تتعلم وانت لا ترضى بمعلمك ولا تحسن ظنك به فيه، میں کہ تو کیسے علم پائے گا حالانکہ تو اپنے استاد پر راضی نہیں ہے، تو اپنے استاد پر راضی نہیں ہے، جو تجھے علم پڑھاتا ہے، جو تجھے علم دیتا ہے وہ تیرا استاد ہے، تو اس پہ راضی نہیں ہے، اور تو اسی سے بدگمان ہے، تو اس کے ساتھ اس حسن ظن نہیں رکھ سکتا، تو بتا تیرے پاس علم کیسے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، بہت زبردست بات کی حضرت سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابت لا تستہینوا بکلمات الحکماء والعلماء، میں کہ علماء کے کلام کی کبھی بھی توہین نہ کرنا، علماء کا جو کلام ہے نا، علماء جو بات کہیں میں اس کا مذاق کبھی بھی نہ اڑانا۔ آج جس بندے کو بھی دیکھیں یوٹیوب ہاتھ میں مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، وہ دیکھو جی فلانا مولوی کہہ رہا تھا، میں اگر دفعہ مار مولوی کو، بتائیں بھائی کتنا آسان ہے تیرے لیے دفعہ مارنا مولوی کو، بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ آپ فرماتے ہیں لا تستہینوا بکلمات العلماء، فرمایا کہ تم علماء کے کلام کی توہین نہ کرنا، فإن کلامہم دواء، فرماتے ہیں ان کا کلام جو ہے نا تیری بیماریوں کی دوا ہے، تیری بیماریوں کی دوا ہے، ان کا کلام سخت بھی ہو تو برداشت کرنا، کیونکہ بیمار بندہ جو ہے نا اس کو حکیم کہہ دے کڑوی دوائی کھا تو وہ بھی کھاتا ہے، کڑوی دوائی کھاتا ہے، انتہائی بد ذائقہ دوائیاں کھاتا ہے حکیم کے کہنے پر۔ تو فرمایا کہ پھر تو اگر اپنا علاج کروانا چاہتا ہے نا روحانی، تیرے اندر سے جو روحانی بیماریاں امراض ہیں وہ دور ہو جائیں، تو پھر علماء کی سخت کلامی برداشت کر، یہ دوا ہے تیرے لیے۔ آگے کیا فرمایا، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں وَكَلِمَاتُهُمْ ثَمَرَةُ وَحْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، آپ فرماتے ہیں علماء کا کلام جو ہے رب کی وحی کا ثمرہ ہے، رب کی وحی کا ثمرہ ہے یہ، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں پھر آگے وجہ بیان کرتے ہیں وَلَيْسَ بَيْنَكُمْ نَبِيٌّ مَوْجُودٌ بِصُورَةٍ حَتَّى تَتَّبِعُوهُ، کیونکہ تمہارے درمیان اب کوئی نبی نہیں ہے
جس کو تم دیکھ کے اس کی پیروی کرو. ہاں تمہارے درمیان فَإِذَا تَبَعْتُمُ الْمُتَّبِعِينَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم امام الانبیاء علیہ السلام کے پیروکار کسی عالم کی پیروی کرو گے تو فرماتے فَكَأَنَّمَا قَدِ اتَّبَعْتُمُوهُ، تو ایسا ہی ہوگا جیسے تم امام الانبیاء علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہو. حساب لگائیں. کتنی بڑی بات فرمائی حضرت سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے علماء کی ضرورت پر. اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی آپ کیا فرماتے ہیں. ایک بہت بڑی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ واز کے الفاظ ہوتے تھے آپ کے، یا منافق او منافقہ، یہ الفاظ ہیں حضور غوث پاک کے. یہ الفاظ ہیں حضور غوث پاک کے. سیدھا کہہ رہے او منافقہ. آگے کے الفاظ دیکھیں ذرا. آج تو کوئی تھوڑی سی بات کسی کی پارٹی کے رہنما کو کر دی جائے، وہ دین کا دشمن ہو تو کئیوں کے ویسے وضو ٹوٹ جاتے ہیں. اور مولوی صاحب صحیح نہیں جی، گالی دینا شروع کر دیں گے. دے گالیاں جتنا مرضی دے، کھول کے دے، ہمیں کیا پرواہ ہے، نقصان تیرا اپنا ہے. ہم نے تو چور کی نشاندہی کی ہے، تو ہمیں پڑ گیا ہے. آپ یا منافق اور منافقہ. اگلے الفاظ دیکھیں، طہر اللہ عز وجل الارض من کا، اللہ تعالیٰ تجھے پلید کو مار کے زمین کو پاک فرما دے. تجھے پلید کو موت دے، زمین کو پاک کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ. آگے دیکھیں، آپ نے منافق کہا کس کو ہے، پلید کہا کس کو ہے، موت کی دعا کی کس کے لیے ہے. یہ الفاظ دیکھیں. آپ ما یکفی کا نفاق کو کہا، میں تیرا منافق ہونا تجھے کافی نہیں تھا، تو منافق تھا اتنا کافی نہیں تھا تیرے لیے. حتی تغتاب العلماء والاولیاء والصالحین، یہاں تک کہ تو علماء کے خلاف بھونکنے بھی لگ گیا. علماء کی غیبت بھی شروع کر دیا تو نے، علماء کے خلاف باتیں کرنا بھی شروع کر دی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ 11ویں والا پیر کہہ رہا ہے. اب کہیں گے یار 11ویں والے پیر کی کھیر تو میٹھی ہے پر باتیں میٹھی کیوں نہیں؟ میں نے کہا پتر تو نے کھائی ہو ساری جن کی کھیر ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ 11ویں والا پیر ہے کون ہے. 11ویں والا پیر ہے، یہ 11ویں والا پیر ہے بھائی. آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. بات انتا و اخوانک المنافقون مثلک، تو اور تیرے جیسے منافق جتنے بھی ہیں نا تیرے بھائی سارے علماء کے جو دشمن ہیں، گستاخ ہیں علماء کے، میں کہ ان قریب تاکل الدیدان السنتکم ولحومکم وتقطعکم وتمزقکم الارض. فرمایا کہ ان قریب تمہیں تمہاری زبان کو کیڑے کھائیں گے، ان کی زبان کو کیڑے کھائیں گے جو لوگ علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں. علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیا کھائیں گے انہیں؟ کون کھائیں گے؟ کئی سر ہلا رہے ہیں کل آئے میں کہتا ہوں تو میں نہیں کیا کیڑن تم. کون کھائیں گے؟ کیڑے کھائیں گے. اور آگے فرمایا اللہ اکبر، میں تمہاری زبان کو کیڑے کھائیں گے، تمہارے گوشت کو کیڑے کھائیں گے. وَتَقَطَّعَكُمْ وَتَمَزَّقَكُمْ، میں کہ تمہیں قبر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، ذرہ ذرہ کر دے گی، کوئی شاید تمہاری باقی نہیں رہنے والی. اس سے ثابت ہوا جو بندہ علماء کا بے ادب بن جاتا ہے نا، قبر میں جا کے پھر اسے سکون نہیں ملتا. وہ ایک جو ہے نا کت مہاں بڑی ساری سیٹ پہ بیٹھ کے 80,000 پہ بندہ جس کو تنخواہ ملتی ہے اس کی کرسی آگے پیچھے کرتا ہے، تشریف اس کی آگے پیچھے ہلاتا ہے. وہ کت مہاں جو ہے وہ بھی بھونک رہا ہے، آپ نے حافظ کیوں کہا اس سے بابے کو بھائی؟ اتنی عزت کیوں بھائی؟ یعنی دلیل یہ تو مانتا ہے نا بھی لفظ حافظ جو ہے یہ عزت والا ہے. لفظ حافظ جو ہے یہ ٹائٹل عزت کا ہے، یہ تو مانا نا اس دلیل نے. وگرنہ تو پچھلے دنوں اسی کے پاس ایک کیس گیا تھا جی، سنیں ذرا. ایک لڑکی کا کیس گیا، اور لڑکی حفظ جو کرے نا اس کو 20 نمبر دیتے ہیں. بڑی مہربانی ہے ان کی، 20 نمبر حفظ قرآن کے ہیں. انگریز کے 11 12 کے 100 نمبر ہیں، رب تعالیٰ کے قرآن کے 20 ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ گستاخی نہیں ہے رب تعالیٰ کے قرآن کی؟ پتہ ہے نا، ہم بھی راضی ہوئے پڑے ہیں گستاخی سے، احساس کمتری کا شکار ہیں اور کچھ بھی نہیں. بہرحال کالج والوں نے جو لیول رکھا تھا داخلہ دینے کا، اس میں سے اس کے کو 15-20 نمبر رہ رہے تھے، تو اس نے کہا میں حافظہ بھی ہوں، آپ میرے وہ نمبر اس میں ڈالیں اور مجھے داخلہ دیں. انہوں نے انکار کر دیا. وہ گئی سیدھی کورٹ میں جا کے اس نے کہا، اسی جو آج کل چیف بنا ہوا ہے اسی کے پاس کیس گیا. اس نے لڑکی کو کہا، اس نے کہا جی آپ کا کام کیا ہے؟ آپ حافظہ ہیں، آپ جائیں تو مسجد رکھیں. کالج یونیورسٹی میں آپ کا کیا کام ہے؟ جائیں وہاں رہیں. نعوذ باللہ کے الفاظ یہ تھے. اس نے کہا جو بندہ قرآن حفظ کر لیتا ہے نا اس کا پھر دماغ کسی کام کا نہیں رہتا. بتائیں، یہ الفاظ ہیں اسی کے. یہ جو آج کل چیف ہے آپ کا، چیف جسٹس، بتائیں
ہمیں تو نہیں سمجھ آتی یہودیوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، کافروں کے ملک میں رہ رہے ہیں، کس کے ملک میں رہ رہے ہیں، اوپر ہمارے مسلط کون ہیں؟ اتنی تو سخت باتیں دین کے خلاف اور کافروں کے ملک میں رہنے والے بھی چاہے نہ سنتے ہوں، اتنی ہمیں سننی پڑ رہی ہیں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، آج میں تو علماء کے خلاف بھونکتا ہے، گستاخی کرتا ہے علماء کی، تیری زبان کو کیڑے کھائیں گے، تیرے گوشت کو کھائیں گے، تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، زمین تجھے نگل لے گی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، میں لا فلا لمن لا يحسن ظنه بالله عز وجل وعباده الصالحین ويتواضع لهم۔ آپ فرماتے ہیں بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ حسن ظن نہ رکھتا ہو اور علماء کے ساتھ حسن ظن رکھنے والا نہ ہو، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن لبرل قسم کے لوگ تو کامیاب قرار دے رہے ہیں اسے، یار کمال ہے یار، بڑی سیٹ پہ جا پہنچا وہ تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، حضرت سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بہت زبردست بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا غلام، او لڑکے، اب اڑیا گل سنی، کیا انداز ہے یار آپ کا، اب اڑیا گل سنی، یہ آپ بعد میں فرما رہے ہیں، صرف نوجوان کو خطاب کر رہے ہیں، بچوں کو خطاب کر رہے ہیں، بات سننا، تعلم العلم، تعلم علم سیکھ، واخلص حتی تخلص من شدت النفاق، اور اتنا علم پڑھ یہاں تک کہ نفاق کی قید سے باہر آ جائے، تو نفاق نہ رہے تیرے اندر۔ اور میں جو اطلب العلم للہ عز وجل لا لخلقہ ولا لدنیا، علم پڑھ، تیرا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، علم دنیا کے لیے حاصل ہے نہ کر۔ ہاں جی، آگے فرمایا دنیا کے لیے علم حاصل کرنے کی علامت کیا ہے اور رب کے لیے علم حاصل کرنے کی علامت کیا ہے، یہ دو علامتیں سماعت فرما لیں، گفتگو ختم۔ آپ فرماتے ہیں علامت طالب العلم للہ عز وجل خوف کا و وجل کا منہ عند مجیء الامر والنہی، مطلب جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تیرے سامنے پڑا جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم تیرے سامنے پڑا جائے، یا جس کام سے رب نے منع کیا ہے وہ تیرے سامنے پڑا جائے، تجھے بتایا جائے رب نے یہ حکم دیا یہ کام کر، تجھے کہا جائے رب نے اس کام سے منع کیا تو رک جا، باز آ جا، باتیں جب بھی تیرے سامنے حکم پڑا جائے رب تعالیٰ کا، تو میں تیرے اندر رب تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، تو یقین کر لے تو نے جو علم پڑھا ہے وہ رب کی رضا کے لیے پڑھا ہے، تو نے رب کو راضی کرنے کے لیے علم پڑھا ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرمایا کہ وَتَبَادَى لِلْخَلْقِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْهِمْ لَا تَعْمَنْ فِي مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے عاجزی سے پیش آ، لوگوں کے سامنے عاجزی سے پیش آ، اور عاجزی بھی اس لیے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے، کس لیے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے عاجزی نہ کرنا، لا تعمن فی ما فی ایدیہم، کہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں، ان کے پاس مال زیادہ ہے، ان کے پاس جائیداد زیادہ ہے، ان کی کوٹھیاں بنگلے زیادہ ہیں جی، ان کی گاڑیاں بڑی بڑی ہیں، لا تعمن فی ما ایدیہم، اس بات کی وجہ سے ان کا ادب نہ کرنا، اس بات کی وجہ سے ان کی تعظیم نہ کرنا، ان کے سامنے اگر عاجزی کرنی پڑ بھی جائے تو صرف اس لیے عاجزی کرنی ہے کہ وہ رب تبارک، کوئی بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ محبت کرنے والا ہو تو اس کا ادب بھی رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا ادب کہلائے گا۔ حضرت سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حیران ہوں گے، آپ کے پاس جب بھی کوئی دنیا دار بندہ آتا تھا نا، ایسا کوئی بڑا حکمران آ گیا، ایسا بندہ ملنے کے لیے آ گیا، آپ پہلے آگے بتاتے تھے جی فلاں بندہ ملنے کے لیے آیا ہے، آپ کبھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ آپ بیٹھے رہے وہ آئے تو پھر کھڑے ہوں اس کے لیے، نہیں، جب بھی بتایا جاتا نا فلاں بندہ آ رہا ہے آپ پہلے ہی کھڑے ہو جاتے، ٹہلنا شروع کر دیتے، جب وہ آتا تو اسے ملتے، کبھی بھی اس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے کبھی بھی آپ، ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ مبارکہ تھا آپ کا، حضرت سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ نے پوری امت کی تربیت ہی اسی طرح کی ہے، پوری امت کی تربیت اسی طرح کی ہے، اور یہی وجہ کہ اس وقت ایسی جماعت پیدا ہوئی، ایسے بڑے بڑے گروہ پیدا ہوئے، علماء کے، صوفیاء کے، خانقاہوں میں رہنے والے مجاہدین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو فضل سے پوری دنیا کے اندر پھر اسلام کا غلغلہ بلند ہوا، کہاں وہ صلاح الدین ایوبی جا کے فلسطین کو فتح کرتا ہے تو یہاں ہندوستان میں شہاب الدین غوری آ کے پھر فتح کرتا ہے، شہاب الدین محمد غوری رحمہ اللہ، آپ یہاں آئے تو پھر یہاں پہ خالصتاً سنیوں کی حکومت نافذ ہوئی یہاں پہ، وہ پھر آخری بادشاہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر رحمہ اللہ مجاہد اسلام کے زمانے تک رہی، اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے بھی اسلام کے لیے کام کیا، اسلام کی خدمت کے لیے کام کیا، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور آج بھی جتنے لوگ
خدمت دین کے لیے تڑپ رکھنے والے ہیں، دین کے غلبے کے لیے تڑپ رکھنے والے ہیں، دین کے جذبے کو لے کر چلنے والے ہیں، ہاں جی، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل میں رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں فلسطینیوں کا درد ہے، ہاں جی، زمین کو لے کے نہیں چلتے، ہم اسلام کو لے کے چلتے ہیں۔ ہمارا وطن جو ہے نا وہ اسلام ہے، ہمارا وطن کیا ہے؟ اسلام ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے لوگ پوچھتے تھے نا، سلمان تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اسلام ہے۔ اچھا اسلام ہے میرے ابا کا نام، اماں کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ مطلب وطن کہاں سے آیا تھا؟ کہا اسلام۔ کہاں رہتا ہے؟ کہا اسلام۔ میں میرا تو کچھ اور ہے ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ابے سے چاچے سے، اقبال کے شعر کا مفہوم سنا رہا ہوں، کہتے ہیں ابے سے چاچے سے مامے سے نانے سے تائے سے سب سے فارغ ہو جا، میں چوں سلمان زادہ اسلام شو، اس سلمان کی طرح اسلام کا بیٹا بن جا تو۔